معاشی میدان میں کپتان حکومت کی 3 سالہ بدترین کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشی ماہرین اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ سال 2022 میں مہنگائی کے مارے عوام کی چیخیں اور بھی بلند تر ہو جائیں گی۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے وعدے کے عین مطابق کپتان نے اگلے برس بھی عوام کی چیخیں نکلوانے کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، جس کا آغاز منی بجٹ سے ہوگا جو کہ مہنگائی کا نیا طوفان لائے گا، جس سے عوام کی زندگیاں مزید مشکل ہو جائیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگلے برس 23 ارب ڈالر کے غیر ملکی قرض کی واپسی اور بڑھتے ہوئے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی وجہ سے پاکستانی عوام سن 2022 میں بھی شدید تر مہنگائی اور معاشی مشکلات کا شکار رہیں گے۔ ناقدین کے مطابق بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ کپتان حکومت نے پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے دستیاب وقت گنوا دیا ہے۔ حکومت کو اقتدار میں آئے 3.5 سال ہو گئے ہیں، مگر تاحال عوام معیشت میں بہتری، تنخواہوں میں اضافے، علاج کی بہتر سہولیات اور مہنگائی میں کمی کے خواب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اگر سال 2021 کو وزیر اعظم عمران خان کے بیانات کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ترقی اور خوشحالی کا سال ہونا چاہیے تھا، مگر وہ عوام کو ایک مؤثر ریلیف دینے میں بھی مکمل طور پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ حکومت کی ناقص اقتصادی پالیسیوں کے باعث معیشت کا جو برا حال 3.5 سال پہلے تھا وہ اب پہلے سے کئی گنا زیادہ ابتر ہو چلا ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا معاشی مسئلہ سر اٹھائے کھڑا ہوتا ہے، مگر حکومت اب بھی تمام مسائل سے لاپرواہ دکھائی دے رہی ہے۔ موجودہ حکومت کی جانب سے شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنانے کے بعد معیشت کو توسیع پسندانہ خطوط پر استوار کیا گیا تھا۔ کسی حد تک شوکت ترین نے معیشت کو وسعت دینے اور کھپت میں اضافہ کر کے ترقی کے اہداف حاصل کرنے کی پالیسی اپنائی تھی، مگر روپے کی قدر میں شروع ہونے والی گراوٹ اور نومبر میں بنیادی شرح سود میں 1.5% کے اضافے نے معیشت کا رخ ترقی سے معیشت کو مستحکم بنانے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں پیدا ہونے والے رسک کو کم کرنے کی طرف موڑ دیا۔ لیکن مہنگائی کی شرح اس قدر بڑھ گئی کہ عوام کی چیخیں نکل گئی ہے۔ یہ مہنگائی غریب طبقے کو معاشی لحاظ سے بری طرح متاثر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کی قوت خرید بھی تیزی سے کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار بھی اس کی زد میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو کسی ملٹی نیشنل کمپنی جیسا نیٹ ورک ہوتا ہے، نہ سپلائی چین اور نہ ہی فائنینسنگ کی کوئی سہولت میسر ہوتی ہے۔ لہٰذا مہنگائی کے باعث متعدد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت سے نکل جاتے ہیں اور بڑی کمپنیاں باقی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے منافع میں بھی تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بجلی کے نرخوں میں اضافہ، ایندھن، مکان کے کرائے، دودھ اور خودنی تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے دوران بھی مہنگائی کی شرح 9 سے 11% رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ مالی سال 2018 میں جب تحریک انصاف کی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت مہنگائی کی عمومی شرح 4.2% تھی۔ غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافے کی شرح 3.8% اور نان فوڈ انفلیشن 4.4% تھی۔ پی ٹی آئی حکومت کے قیام کے بعد مالی سال 2019 میں مہنگائی کی شرح 6.8% رہی، جس میں غذائی اجناس کی قیمتوں میں اضافہ 4.8% ریکارڈ کیا گیا۔ بعد ازاں مالی سال 2020 میں مجموعی مہنگائی کی شرح 10.7% رہی۔ 30 جون 2021 کو ختم ہونے والے مالی سال میں مجموعی مہنگائی کی شرح 8.9% تک پہنچ گئی۔ سال 2021 کا جائزہ لیا جائے تو اس میں انفلیشن جنوری کے علاوہ کسی بھی مہینے میں 8% سے کم نہ رہا، جبکہ اپریل میں 11.1%، مئی میں 10.9% اور نومبر میں یہ شرح 11.5% کی بلند سطح پر پہنچ گئی، مگر سال بھر میں فوڈ انفلیشن دوہرے ہندسے سے یا 10% سے زائد ہی رہا۔ ان اعداد و شمار سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مہنگائی عوام کی برداشت سے باہر ہو گئی ہے۔ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود کھانے پینے کی اشیاء کا ایک بڑا درآمدی مرکز بھی بن گیا ہے۔ روپے کی قدر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ قدر میں کمی سے ملک پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ عمران خان برسر اقتدار آئے تو روپے کی قدر 120 روپے فی امریکی ڈالر تھی۔ گزشتہ 40 ماہ کے دوران روپے کی قدر میں 30% کمی دیکھی گئی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ روپے کی قدر میں کمی صرف اور صرف IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے کی گئی ہے اور اس کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں۔ موجودہ مشیر خزانہ شوکت ترین یہ اعتراف تو کرتے ہیں کہ روپے کی قدر میں سٹے بازی کی جا رہی ہے، مگر اس کے باوجود اسٹیٹ بینک اور وفاقی حکومت اس سٹے بازی کے خلاف اقدامات اٹھانے سے قاصر نظر آتی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے شوکت ترین کے اس بیان کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ شوکت ترین کے مطابق روپے کی قدر 164 روپے فی ڈالر کے قریب ہونی چاہیے۔ سٹے باز ڈالر پر ایک بڑی رقم یعنی 10 سے 15 روپے لے جا رہے ہیں۔ تاہم نہ اسٹیٹ بینک اور نہ ہی وزارت خزانہ اب تک ان سٹے بازوں کا پتہ لگا پائی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے۔ ان عوامل کے علاوہ بڑھتا ہوا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پالیسی سازوں کے لیے باعث تشویش بنا ہوا ہے۔ مالی سال کے ابتدائی 4 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 5 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا اور اکتوبر میں 1.66 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ اس کی بڑی وجہ عالمی سطح پر اجناس اور خدمات کی درآمدات میں اضافہ ہے۔ اس اضافے کا بوجھ پاکستانی روپے کی قدر پر بھی پڑا ہے۔ حکومت کا مالیاتی خسارہ GDP کے 0.8% کے برابر پہنچ گیا ہے، جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں مالیاتی خسارہ GDP کے 1.1% کے برابر تھا۔
शरह सूद में इजाफे के बाद मालियाती खसारे में मजीद इजाफे का खदशा है, क्योंकि कर्जों पर वापसी की रकम बढ़ जाएगी। सोने पर सुहागा ये कि अब हुकूमत मौजूदा माली साल का नजरसानी शुदा मिनी बजट पेश करने जा रही है, जिससे दूध, बेकरी मसनूआत, गोश्त और मुर्गी, सोने, मोटरसाइकिल, बरकी गाड़ी और मोबाइल फोन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा होगा और महंगाई का नया तूफान बर्पा हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम की चीखें और भी बुलंद हो जाएंगी। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और बड़ी परेशानी ये है कि हुकूमत को इस साल 23 अरब डॉलर के गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान के मजमूई बैरूनी कर्ज के 38% हिस्से के बराबर है। इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी गैर मुल्की अदायगियों को जारी रख सके। इस मकसद के लिए पाकिस्तान 12 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र, जबकि बकिया तकरीबन 11 अरब डॉलर बैरूनी मार्केट से हासिल करने का ख्वाहिशमंद है। मगर इस कर्ज से पहले पाकिस्तान के लिए IMF के प्रोग्राम की मंजूरी ज़रूरी है, और जाहिर है कि जब पाकिस्तान दोबारा IMF के पास जाएगा और मज़ीद कर्ज लेगा तो इन्हें अदा करने की खातिर सारा बोझ नए टैक्सों की सूरत में आवाम पर डाल दिया जाएगा। इसलिए ये कहा जा रहा है कि साल सन 2022 में महंगाई के मारे आवाम की चीखें बुलंद तर हो जाएंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।